السلام علیکم والسلام طارق بہت بھائی، شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. مہربانی طارق بھائی کہ آپ نے آج کھری بات کے لیے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ کھری بات کی ٹیم، اور آپ میرے گھر پر تشریف لائے. میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور آپ کے چینل کا انتہائی دل سے انشاءاللہ آج انشاءاللہ جی ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ مسلم لیگ پہ کھری بات ہوگی مگر دلیل کے ساتھ. انشاءاللہ امید بھائی. اور آپ کا سفر کیسا گزرا؟ ٹھیک بہترین گزرا؟ بہترین سب بہترین خیریت سے طارق بھائی. گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو. آج ملک کے ایسے سیاستدان کے پاس آئے ہیں جو حالیہ ہی پاکستان مسلم لیگ کا پاکستان کا سیکرٹری جنرل بنا ہے. بڑے خلوص، نیک نیت اور محبت کرنے والے انسان ہیں. پاکستان مسلم لیگ قائد 1999 میں کنگ پارٹی کے طور پہ بنی. اقتدار پرویز مشرف کے دور میں اچھا خاصا ملا، چاہے وہ ظفر جمالی کا دور ہو، وزیر اعظم بنے. چودھری شجاعت اس پارٹی کے سربراہ خود وزیر اعظم بنے. پھر شوکت عزیز بھی وزیر اعظم بنے. سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، KPK، کشمیر، سب جگہ ان کی حکومت بھی رہی. مسلم لیگ قائد پہ الزام لگا کہ وہ پرویز مشرف نے پارٹی بنائی اور چودھری شجاعت کو آگے کیا گیا. اس کے بعد وہ جماعت نے لوکل گورنمنٹ کا جس طرح اقتدار کے اندر پاکستان کے بڑے شہروں میں بڑا ایک نیا نظام، بلدیاتی نظام لے کے آئے. ناظموں کا دور، وہ بھی کیو لیگ کا ایک دور رہا. پاکستان کی سیاست کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، اور سیاست ایک بڑا حکومت کے لیے نشہ بھی ہے. پاکستان مسلم لیگ اقتدار کے حوالے سے لمبا عرصہ چلی اور 2022 تک PTI کے ساتھ اتحاد کر کے بڑے اہم عہدوں پہ فائز رہی. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں موجودہ حکومت میں پاکستان مسلم لیگ قائد کا تھوڑا بہت حصہ اتحاد نظر آتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ تقریباً ساری جماعتوں کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ قائد کا اتحاد چلا آ رہا ہے. آج اس کے نو منتخب سیکرٹری جنرل پاکستان محمد طارق حسن، جو وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بھی رہے، کراچی کے نائب ناظم بھی رہے، EPZ کے چیئرمین بھی رہے اور منسٹر بھی سندھ حکومت میں رہے، اپنے مسکراہٹ، اپنے انداز سے پہچانے جاتے ہیں. طارق بھائی، آپ کی مہربانی کہ آپ نے اپنے دروازے پہ ویلکم بھی کیا اور آپ نے جس طرح خلوص کا اظہار کیا اس کا بھی شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان مسلم لیگ کہ آپ پاکستان کے سیکرٹری جنرل بن گئے. اور کیا سبب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اس وقت بہت پیچھے جا رہی تھی اور آپ اس وقت پاکستان مسلم لیگ جس کو کبھی قائد، کیو اور مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جو پاکستان مسلم لیگ رجسٹریشن میں تو پاکستان مسلم لیگ ہے، تو آپ نے اپنی سیاست کی بقا کے لیے یا کسی اور آسرے پہ پاکستان مسلم لیگ کے جو راستے ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے چنا ہے، اور مسلم لیگ کا آنے والے وقت میں کیا پلان ہے کہ اس ملک قوم کی کس طرح خدمت کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ہمارا جو قیام ہے قائد کے نام سے پہلے ہوا تھا، کیو کے نام سے ہماری پہچان بنی تھی، اور 99 میں ہماری پارٹی ہم نے اس وقت مطلب ہم نون سے الگ ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد آج تک الحمدللہ چل رہی ہے. اور مختلف آپ اس بات سے بخوبی جانتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں.
ہماری پارٹی کبھی اقتدار میں رہی، کبھی اقتدار سے باہر رہی. میں 2001 میں اس شہر کا نائب ناظم بنا، اس کے بعد پھر میں 2006 میں سی ایم صاحب کا ایڈوائزر بنا، پھر 2011 میں میں ای پی زیڈ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی پاکستان کا چیئرمین بنا، پھر میں 2022 میں جو ہے یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر بنا. اور میں پہلے دن سے میری وابستگی جو ہے، جس دن سے کیو بنی میں فاؤنڈر ممبرز میں الحمدللہ شامل ہوں اور آج تک کیو میں ہوں. اور آپ نے ایک سوال کیا کہ جی کسی کی وجہ سے یا کسی آسرے پہ، کوئی آسرا نہیں، آسرا تو اللہ کا ہے. اور اس کے بعد چوہی شجاع صاحب کی محبت اور ان کا پیار اور ان کا خلوص، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج میرے جیسے ورکر آدمی کو انہوں نے اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. اتنی بڑی پارٹی الحمدللہ جس کا وزیر اعظم رہا ہو، جس کی چاروں صوبوں میں حکومت رہی ہو. ٹھیک ہے اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں جس پوزیشن میں ہم پہلے تھے. کچھ اس میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ چوہی شجاع صاحب کی اپنی صحت کا ہے کہ ان کی صحت ویسے نہیں رہی جیسے پہلے تھی، اور جیسے جیسے ان کی صحت ویکنیس ان کو ہوتی گئی ویسے ویسے پارٹی میں بھی کافی اس کا اثر پڑا. مسلم لیگ کیو ماضی میں قومی فیصلوں میں بڑا کردار ادا کرتی تھی، آج اس کو کہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ آج سے کل پہلے کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو مان لیتا ہوں، لیکن اس کو ماضی کہیں. آپ یہ دیکھیں جب بھی پاکستان میں کوئی کرائسس آئیں، جو بھی وزیر اعظم ہو، جو بھی صدر ہوں، چوہی شجاع کے پاس وہ جب بھی کرائسس کا وقت آیا تو وہ ضرور گئے اور انہوں نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر دیا ہے. اور الحمدللہ کیونکہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ پاکستان کی بانی جماعت ہے مسلم لیگ، اور ہاں ہم کیو کے نام سے رجسٹرڈ نہیں ہیں. ہماری جماعت صرف یہ پہچان کے لیے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیو لگا دیا ہے، ادروائز ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ کے نام سے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اور وہ مسلم لیگ ہے جس نے قائد اعظم کی مسلم لیگ ہے، اس لیے کیو ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہ گئے، چوہی شجاع صاحب نے ہمیشہ راستہ دیا، کیونکہ چوہی شجاع صاحب کے بارے میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے پورے پاکستان میں، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ ان کی عزت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں. مسلم لیگ پرویز مشرف کے دور میں بنی، نواز شریف سے جب ان کے اختلافات ہوئے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار کہا جاتا ہے. کیا مسلم لیگ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے یا عوامی سیاست کا راستہ آپ کی قیادت میں اپنائے گی؟ پاکستان میں مجھے کوئی ایک ایسی جماعت بتا دیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہ کہا جاتا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت آپ جس کا نام لے لیں، تو سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. اگر آپ ان سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، وہ آپ دیکھیں فوج یا اسٹیبلشمنٹ میں کھل کر بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جی فوج کو کہا جاتا ہے جی فوج نے بنائی ہے. آپ اگر فوج سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، وہ آپ کے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. پاکستان وہ ملک نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ لا کے ایسی پارٹی بٹھا دیں جو اپنی فوج سے کوئی مشورہ نہ کرے. ہم کسی اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتے. ہمارا ماحول بڑا سخت ہے، ہماری سرحدوں کی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. ایک طرف انڈیا ہمیں ہر وقت اس سے معاملات رہتے ہیں، پھر افغانستان، پھر ایران سے بھی ہمارے کچھ عرصے سے معاملات خراب ہوئے ہیں، اور افغانستان سے بھی ہمارے معاملات بہت خراب ہیں. صرف ایک سرحد ہماری جو سیکیور ہے وہ صرف چائنا والی ہے، جہاں پر ہمیں کوئی الحمدللہ اب تک کوئی اس قسم کی ٹینشن نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی کبھی کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہماری جو دوستی چائنا کے ساتھ بہت مضبوط ہے، اور آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن اور مضبوط ہوگی. سی پیک اس میں جو مضبوطی کا رشتہ اور اس کی یہ ایک مثال سی پیک ہے جو پاکستان کو اور چائنا کو انشاءاللہ بلندیوں کی سطح پہ لے کے جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہماری کوئی سرحد محفوظ نہیں ہے، وہاں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہوتی ہے. ایسے میں آپ اپنی فورن پالیسی، اپنی دفاعی پالیسی اور اپنی اور مختلف پالیسیز بغیر فوج کی مشاورت سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر کوئی پارٹی اس کی مشاورت کرتی ہے تو فوراً اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے فوج کی پارٹی ہے اور اس کو فوج لے کر آئی ہے. آپ کی جماعت میں شوکت عزیز سے لے کے بڑے بڑے سیاستدان چاروں صوبوں کے اندر جو سی ایم رہے، گورنر رہے، وہ مسلم لیگ کیو چودھری شجاعت کی سربراہی میں آئے. وہ سب آہستہ آہستہ کر کے مختلف پارٹیوں میں جو نون لیگ سے آئے، جو پیس پارٹی سے آئے، دیگر جماعتوں سے آئے، وہ پھر الگ الگ کر کے واپس ان جماعتوں میں چلے گئے. چودھری شجاعت اور آپ دونوں مل کے ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے کہ کھایا پیا، مال کمایا، بڑی مال اور بڑی وارداتیں کر کے اس ملک میں چل بسے، تو ان کے لیے کیا موقف ہے آنے والے وقت میں؟ دیکھیں تب پھر وہی جو سیاسی بٹیرے وہ آپ کی جماعت میں دوبارہ شامل ہوں گے؟
دیکھیں میں آپ کو دو باتیں کلیئر کر دوں. یہ ایک اعزاز بھی چوہی شجاع صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے سیاست کی ایک نرسری کا کردار ادا کیا. آج جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مختلف جماعتوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2001 سے پہلے پاکستان کی سیاست میں ان کا کوئی بہت بڑا رول نہیں تھا، لیکن وہ سامنے آئے اور انہوں نے اپنا رول ادا کیا، اور آج مختلف جماعتوں کے اندر وہ کافی اہمیت کی پوسٹوں پر، اہمیت کی جگہوں پر ہیں اور پوسٹوں پر ہیں جہاں پر وہ اپنا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں. تو سیاست کی نرسری یعنی جہاں پر لوگوں کو ٹریننگ دی گئی، وہ کردار بھی پورے پاکستان میں اگر کسی جماعت کو جاتا ہے تو وہ چوہی شجاع صاحب کو جاتا ہے. چوہی شجاع صاحب نے ہر ایک کو، ہمارا جو ٹرن اوور رہا، جو ہماری گورنمنٹ رہی 2002 سے لے کر اور 2007 تک کی، آپ اس میں دیکھیں کہ جتنے لوگ سیاست میں شامل تھے، نہ کسی کے اوپر کوئی بہت بڑا اسکینڈل بنا، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین لوگ تھے یا بدترین دور تھا. کوئی چھوٹا موٹا کسی کی ذات کے اوپر کوئی چیز آئی ہو تو آئی ہو، ادروائز پاکستان مسلم لیگ کیوں پہلی پارٹی ہے جس کے صدر چوہی شجاع صاحب، ان کی پارٹی کے تمام لوگ الحمدللہ ہر قسم کے اسکینڈل سے پاک ہیں. کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر کچھ تھوڑے بہت الزامات آئے ہوں تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا، وہ ان کا ذاتی فیل ہوگا، لیکن ہماری پارٹی کا ویژن آپ دیکھیں میرے درمیان اور آپ کے درمیان قرآن شریف ماشاءاللہ ادھر پڑا ہوا ہے. اس وقت بھی چوہی شجاع صاحب کی جو ہدایت ہے، انہوں نے 12 تاریخ کو اپنی اسپیچ کی، اور ہمارا منشور بھی جو ہے وہ قرآن کے تمام احکامات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہم جو ہے اس کو اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی پارٹی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، پارٹی کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا مشن ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہمارا مشن ہے، اور اس پاکستان کی عوام کی غربت کو دور کرنا، ان کو تمام مسائل کو حل کرنا، یہ ہمارا مشن ہے. اس کو لے کر ہم آگے بڑھنا مختلف چاہتے ہیں. سیاسی جماعتیں قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی بات کرتے ہیں، اور ریاست مدینہ کی بات بھی چلتی رہتی ہے. ان سے ماضی میں آپ کا بھی اتحاد رہا. کیا پاکستان میں واقعی مذہب اور اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق کوئی سیاست ہوئی ہے یا ہوگی، یا ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں؟ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ دنیا کی واحد مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ بنی. سعودی عرب بھی اسلام کے نام پہ نہیں ہے. پاکستان واحد مملکت ہے جس کا وجود، معرض جس وجود پہ ہے، کوئی عمل ہونا نہیں ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے، اور آج بھی انگریز جو ترقی کر رہا ہے، گورا جو ترقی کر رہا ہے اسی قرآن و وہ سنت پہ کر قرآن رہا و ہے. سنت کو اپنا کر، اور اس کو وہ ریسرچ کر اور ان سے چیزیں نکال کر اور اس پہ ترقی کر رہا ہے، اور ہم دن بدن ان سے دور جا رہے ہیں. تو ہمیں حقیقی معنوں پہ قرآن و سنت سے چیزیں نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ان کو لے کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک واقعی میں ایٹمی پاور تو ہے، یہ بہت بڑی پاور بن جائے گا، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا ترقی سے اور خوشحالی سے. مسلم لیگ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر کیا معنی رکھے گی؟ الحمدللہ مجھے بھی یہ ٹاسک دیا ہے میرے ساتھ جناب چوہی شجاع صاحب کی کمی پوری کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی صحت کی وجہ سے پوری طرح نہیں نکل سکتے. تو چودھری صالح حسین صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہماری پارٹی کے آئیں، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اب ہم جب نکلیں گے چودھری صالح حسین صاحب اور میں اور میری پوری ٹیم، تو ہم پورے پاکستان کے اندر واپس جا کر لوگوں سے ملیں گے، ان کے مسائل پہ ڈسکشن کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان کے اندر مسلم لیگ قائد اعظم ایک اہم رول ادا کرے گی. مسلم لیگ قائد اعظم کیا آنے والے وقت میں اصولی جماعت ہوگی یا کسی خاص وقت اور مقصد کے لیے استعمال ہوگی؟ دیکھیں ہمارا اصول، سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ پاکستان کا تحفظ اور پاکستان کا دفاع سب سے بڑا اصول یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ ملک اللہ نہ کرے یہ کمزور ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. اور ملک کے دشمن 24 گھنٹے، میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے بھی ان کے لیے کم ہیں، وہ ہر لمحہ پاکستان کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع اور پاکستان کی مضبوطی، اور پاکستان کا دفاع اور پاکستان کی مضبوطی میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی. ہم قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسنہ مبارک پہ چلتے ہوئے، ان کے چلتے ہوئے پاکستان کا دفاع کریں گے اور اپنے لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے. پہلے بھی ہمارا یہ مقصد تھا اور آج بھی ہمارا مقصد ہے یہی ہے. نہ ہی ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا عنصر ہے کہ جی وہ آپ یہاں پر آئیں اور پیسے کمائیں اور پھر بھاگ جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی عوام آج آپ کی جماعت کو تھوڑے سے عرصے میں بھول چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
ہاں اس میں کچھ ہماری میں نے بتایا نا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی ہر جماعت کا ایک فگر ہوتا ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے. ہماری جو پوائنٹ آف اٹریکشن تھا چودھری شجاعت حسین صاحب تھی, ان کی شخصیت تھی. وہ بیمار ہو گئے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی, بیچ میں بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب تھی, جس کی وجہ سے ہمارے باقی لیڈران اس گیپ کو پورا نہیں کر سکے. آج بھی آپ تمام جماعتوں کو ہٹا دیں, پیپلز پارٹی سے بھٹو صاحب کو ہٹا دیں, پی ٹی آئی سے عمران خان کو ہٹا دیں, آپ نون لیگ سے نواز شریف شہباز شریف کو ہٹا دیں, تو جب ان کی ہٹائیں گے تو بہت کم جماعتیں ایسی ہیں جو اپنے کسی پوائنٹ آف اٹریکشن کے بغیر چل سکتی ہے, ورنہ ان کو چاہیے وہی ہے جو لیڈر ہے ان کا, وہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہمیں وہ ان کی کمی کو ہم پورا نہیں کر سکے, ہمارے جو لیڈران تھے ان کی کمی کو وہ پورا اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا. اسی وجہ سے ہماری یہ جماعت جو ہے وہ کافی پیچھے بھی آئی اور ہم نے کرائسس بھی بہت دیکھے. انشاءاللہ اب مجھے پورا یقین ہے اور پورا امید ہے کہ ہم مل کر اس جماعت کو آگے بڑھائیں گے, چودھری شجاعت حسین صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور لے کر آگے چلیں گے, اور انشاءاللہ اس جماعت کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے اور عوام میں واپس مقبول جماعت بنائیں گے. آپ پاکستان مسلم لیگ کے پاکستان کے جنرل سیکریٹری بنے, آپ کی سیاسی تربیت کہاں ہوئی اور آپ اس عہدے پہ سیاسی تربیت یا عوامی خدمت یا سیاستدانوں یا اوپر کی قیادت کے تعلقات کی بنیادوں پہ آگے آئے؟ میرے خیال سے اگر آپ حمید بھائی مجھے یہ بات کہتے ہوئے آپ کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ آپ مجھے شاید 2001 سے کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ جانتے ہیں, اور ان سب کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی محنت اور اپنے کام سے آج تک اپنی جگہ بنائی ہے, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ سندھ حکومت ہو, چاہے وہ ای پی زیڈ ہو, زیڈ اے ہو, چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو. میں نے ہر جگہ جا کر انت تک محنت کی ہے اور وہاں پر 18 گھنٹے کام کیا. کراچی کے حالات 2001 سے پہلے آپ سب جانتے تھے کیا تھے, کیا برا حال تھا, اور اس کو ہم نے کس طرح چینج کیا اور کس طرح ٹھیک کیا اور کراچی کو ہم واپس ٹریک پہ لے کر آئے. اسی طرح جب مجھے ایڈوائزرشپ کا موقع ملا, پھر مجھے ای پی زیڈ اے میں گیا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, وہاں پر میں نے دن رات محنت کی. اس ادارے کو میں نے ایک وہ بھی کرائسس میں تھا, اس کو بھی باہر نکالا. مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے اور اپنے اوپر اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب کا اگر فضل کرم رہا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں نے پہلے محنت سے سارے مقام حاصل کیے, یہ مقام بھی مجھے اس میں کوئی شک نہیں, پارٹی لیڈرشپ کی نومینیشن آپ کے لیے کرنا, یہ انہوں نے میری محنت اور میرے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کی, اور انشاءاللہ میں ان کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ واپس اس پارٹی کو بہت جلد ہم ایک عوامی پارٹی بنا کے بتائیں. آپ کو سیاست میں 30 سال ہو چکے, 94 میں آپ نے پاکستان مسلم لیگ جوائن کی, اور سیاست میں اس 30 سال میں کیا نشیب و فراز, کیا دھوکے, کیا اچھا ہوا آپ کے ساتھ؟ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جی آپ نے کہا کہ میری سیاسی تربیت کہاں ہوئی ہے. میری سیاسی تربیت چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اس میں بہت بڑا ہاتھ مرحوم پرویز مشرف صاحب کا بھی ہے کہ ان کے ساتھ میں کافی قریب رہا. کراچی کے معاملات میں وہ مجھے بہت گائیڈ کرتے رہے اور میں ان کا بھی انتہائی دل سے مشکور ہوں. اور بڑا ہاتھ مطلب چودھری شجاعت حسین صاحب کا اور پرویز مشرف صاحب کا, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور چودھری صاحب کو صحت یابی زندگی عطا کرے صحت کے ساتھ. تو ان دو لوگوں نے مجھے جو ہے وہ سیاسی تربیت دی, مجھے لے کر آگے بڑھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. اور میں کہ مجھے ان دو لوگوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اور سیاست میں اور آگے بڑھایا اور مجھے جو ہے سب چیزوں کا بتایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے, پاکستان کی ترقی, پاکستان مضبوط, ایک پاکستان, خوشحال پاکستان. ہم نے اس زمانے میں خوشحال پاکستان پروگرام بھی شروع کیا تھا جب ہم نائب لازم تھے. تو ہمارا ہمیشہ سے مقصد یہی رہا ہے, خوشحال پاکستان. خوشحال پاکستان ہوگا, پاکستان کا ایک ایک شخص خوشحال ہو جائے گا, عوام خوشحال ہو جائے گی, سب کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود حل ہوں گے. ابھی بھی ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کو خوشحالی کے راستے پہ لے کے جانا, ترقی کے راستے پہ لے کے جانا اور پاکستان کو مضبوط کرنا. آپ کے ساتھ خوشحال پاکستان کی ترقی, آپ کے نائب ناظم کے دور کے قصے کراچی کے اندر جو ہوتا رہا اس پہ بات کریں گے, مگر چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ محمد طارق حسن موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ کے پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں. بہت ساری کھری باتیں ان سے کرنی ہے, اور پاکستان کی سیاست کے اندر سیاست تو چلتی رہے گی مگر دلیل کے ساتھ بہت ساری باتیں کریں گے. وہ چھوٹی سی بریک کے بعد.
खरीबात में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तारिक हसन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल। तारिक भाई, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल तो हैं। आप 2001 में नायब नाज़म बन गए, पहली बार, बड़ा ओहदा, और आपका नाज़म जमा इस्लामी से, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। उस वक्त कराची के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम तो होते रहे, पर कराची में आग लगी हुई थी, वाक़यात, दहशतगर्दी भी हो रही थी, जुल्म भी हो रहा था, और बहुत सारे ट्रेंड किसने चलाए और आपने क्या उस दौरान खोया, क्या पाया, और कराची को कौन बर्बाद करने पे तुला हुआ था? एक तरफ कराची बनाया जा रहा था, दूसरी तरफ कराची को बर्बाद करने पे कौन लगा हुआ था? बड़ी अच्छी बात की अमित भाई। 2001 में जब नायब नाज़िम बने तो जो कराची के हालात थे वो हमारी सोच, मेरी सोच से भी ज़्यादा ख़राब थे। हमें तो कुछ चीज़ें नज़र आती थीं, लेकिन जब हमने पूरा ओवरऑल ओहदा लेने के बाद सब चीज़ों को देखा तो हम तो परेशान हो गया। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि यार इतना बड़ा कराची, और कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे थे वहाँ पर ना बिजली थी, ना पानी था, ना गैस, और ये सब चीज़ें तो समझ लें लग्जरीज़ में उनके लिए होंगी, क्योंकि इतना बुरा हाल था। और बिजली की बेसिक सहूलत नहीं, पानी नहीं वहाँ पर उनके पास। मुझे वो एक दफ़ा मैं विज़िट पे गया एक इलाके में, तो मुझे अच्छी तरह याद है शुरू के दिनों मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया, तो उन्होंने कहा जी वो लोटा दिया, उन्होंने कहा जी ये ले उठा ले जाए। लोटा ले ले और अब जाके कर ले। यानी कराची में रहते हुए आपका ये सोचें कि लेवल किस ज़माने में आप 50 साल पहले जा रहे थे। बहरहाल बहुत ख़राब था कराची का हालात। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ, और मैंने फिर कहा आपसे पिछले वक्फे से पहले एक जिक्र किया, उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और वो हुकूमत में थे। उनकी एक ख्वाहिश भी थी कि पूरा पाकिस्तान, मतलब ख्वाहिश क्या, उन्होंने बहुत कोशिश की कि पूरा पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन कराची से उनकी इसलिए ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो कराची में ख़ुद भी पले बड़े, और उनकी जो है अर्ली एजुकेशन भी सेंट पैट्रिक स्कूल से हुई। तो उनसे जब मुलाकात हुई 2001 में नाज़िम बनने के बाद, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा यार मुझे बड़ी खुशी हुई है, यह बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन बना है, एक बहुत यंग मैन और एक माशाल्लाह नेमतुल्लाह साहब की उम्र उस वक्त भी शायद 72 साल थी, और मैं उस वक्त 26-27 का था, यानी आधी से भी ज़्यादा हम दोनों की एज का फ़र्क था। तो उन्होंने कहा यार मुझे बड़ी उम्मीद है कि दोनों मिलकर कराची को कुछ करेंगे, और मेरी ख्वाहिश है कि कराची अच्छा शहर वापस बने जैसे पहले 80s से पहले का शहर था। कोई पर्ची बच्ची गोली में लपेट के तो नहीं आई? वो बहुत सभा आई, हमने कभी उसकी परवाह नहीं की। अल्लाह ने, बोरी में आपने कहा बंद कि की क्या लाश की खोया तो क्या पर्ची पाया। नहीं आई। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये सबसे पहला पाया वाला लफ्ज़ ये कि मेरी अपनी जान बची हुई, मैं आपके सामने बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी सियासी पार्टीज़ में, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो कि कराची की दावेदार बनती थी, उन्होंने हमारे कामों में हर्डल्स भी पैदा की, परेशानियाँ भी की, लेकिन जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब हमें लेकर चले, और जब हम कहीं फंसते थे तो मैं उनसे जाके बात करता था, तो वो हमें कोई ना कोई रास्ता देते थे। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने हमें एक तरक्याती स्कीमें, जो हमने एक प्रपोज़ल बना के दिया कि जी कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर हम तरक्याती काम करें, और उनको हम इन्वॉल्व करें अपने तरक्याती कामों में। तो आपने तरक्याती कामों की बात की, उस वक्त बहुत सारे कराची के अंदर तरक्याती काम में हुई, रोड, रास्ते, ब्रिज बनती गई, उसमें तो बड़ा माल है। आपने और उस वक्त के नाज़म नेमतुल्लाह ने कितना माल कमाया? अगर माल कमाया होता तो जी उसके बाद हमारे मुखालफिन की हुकूमत आई थी, यानी हमारे सबसे बड़े उस वक्त जो सियासी मुखालिफ थे वो MQM थी। हमारे बाद टर्म आया MQM का। अगर हमने कोई गलत काम किया होता, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मौजूद हैं, उस वक्त बाद वो मेयर बने, तो सबसे पहले तो पोस्टमार्टम वो हमारा करते कि जी आप आएँ और आके इन चीज़ों का जवाब दें। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में, और ये जो दौर था 2002 से लेकर 2001 से लेकर 2005 का, इसमें जितनी दयानतदारी से और ईमानदारी से काम हुआ है, ना उसके बाद उसकी तारीख मिलती है, ना उससे पहले उसकी तारीख मतलब वो मिलती है। फिक्स नहीं था कि ठेकेदार ने पैसे देने हैं फिर ठेका लेना है, कोई ऐसा परसेंटेज कुछ भी नहीं था, नहीं था। कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं दावे से कहता हूँ, मैंने आपको बताया ना कि उसके बाद जो है MQM की हुकूमत आई और पीपल्स पार्टी जो है सूबे में आ गई। अब क्या सुनते हैं ठेकों पे कितनी करप्शन है? देखिए ये करप्शन तो अब लीडरान के ऊपर और जो भी साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं उनके ऊपर बेहसर होता है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करें और चीज़ों को कंट्रोल करके लेके चलें।
اگر وہ کنٹرول کر کے لے کے نہیں چلیں گے تو پھر چیزیں خراب ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج میں پرسنلی طور پہ جو ہے مرتضیٰ وہاب کو جانتا ہوں، ایک اچھا بہت اچھا لڑکا ہے، اور اس کے اندر بڑی ہمت بھی ہے اور بڑی وہ نالج بھی ہے۔ کراچی سے بہت سارے لیڈر جیت کے بھی آتے ہیں، اقتدار بھی ملتا ہے، مگر وہ پورے ملک کی پھر بات نہیں کرتے، صرف کراچی کی کرتے ہیں، تو کراچی کو پھر وہی لوگ کراچی کو کرچی کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو اس کا پورا کھیل ہے کیا؟ دیکھیں، کراچی کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ریونیو دینے میں سب سے بڑا حصہ کراچی کا ہے، پورے پاکستان کا جو ریونیو ہے اس کا تقریباً کوئی 70% کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، اور پورے سندھ کا جو ریونیو ہے اس کا 93% کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے۔ باقی آپ پورے ملک سے کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا؟ آپ 71% میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو یعنی 29% پورے ملک سے آتا ہے اور 71% کراچی سے آتا ہے، اور سندھ میں 92-93%۔ لاہور، پشاور، فیصل آباد بڑی بڑی انڈسٹری آئے، صنعتیں، تو کیا وہ پورا کا پورا مال ایف بی آر سے آپ چیک کر سکتے ہیں، ایف بی آر سے چیک کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا صوبہ، اتنی بڑے ادارے، ٹیکسز، کون ملے سے اس میں؟ یہ ایف بی آر کا کام ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو چیک کریں کہ لوگ جو ہیں یہ کراچی اتنا بڑا ٹیکس دے رہا ہے اور باقی پورے پاکستان سے اتنا ٹیکس کم کیوں آ رہا ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ چیک کریں۔ اسی طرح پورے سندھ سے میں نے بتایا کہ آپ کو 92-93% کراچی جنریٹ کرتا ہے، باقی 7-8% جو ہے پورا سندھ جنریٹ کرتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار جو شہر سب سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے اور سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے اندر، اس کے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا، ہمارے پیسے سے دوسرے شہر بن رہے ہیں، دوسری جگہیں بن رہی ہیں، اور ہم خود سب ان چیزوں سے محروم ہیں، تو اس لیے وہ کراچی کی بات پہلے کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کراچی کرتے ہیں، تو اس لیے کراچی کی بات پہلے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی بات میں، جیسے ہم نے اللہ کا شکر ہے 2001 سے لے کے 2005 تک اپنی بات کو نہ صرف منوایا بلکہ اس پہ عمل بھی کیا، اور بہت سارے روڈز، بریجز، انڈر پاسز، پارکس، اسکول، کالجز، ہیلتھ ڈسپنسریز، ہم نے کراچی میں کر کے بتایا کام کہ کس طرح کام ہوتا ہے، اور ہر چیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بنتی تھی، اس کی کوالٹی انشور کی جاتی تھی، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ٹینڈر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس کے اندر کوئی 1 روپے کا بھی کوئی کسی قسم کا ہیر پھیر ہوا ہو۔ آپ سندھ کے منسٹر بھی رہے، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بن کے، آرکائیوز ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو ملتے رہے۔ سندھ کے لیے کیا آپ نے کیا ایز اے منسٹر اور معاون خصوصی؟ لیکن یہ مجھے پہلے تو جب میں ایڈوائزر تھا اس وقت ارباب غلام رحیم صاحب تھے، اس وقت بھی جو مجھے موقع ملا، میں نے کہا نا کہ میرا ایک ایکسپیرینس ہو گیا تھا کراچی، وہ ہم اس بھٹی میں پک چکے تھے کہ وہ بھٹی سے پک کر باہر نکلے تھے۔ 4 سال جو ہم نے کام کیا اور جس طرح کام کیا کہ اس کے بعد ہمیں اب آپ کہیں پہ بھی لے جا کر ہم سے کام لے سکتے ہیں، وہ کہ میری اسپیشلٹی لوکل گورنمنٹ ہے، اور لیکن اس کے باوجود آپ مجھے جہاں پر بھی کھڑا کریں گے الحمدللہ ہم آپ کو پرفارم کر کے بتائیں گے، مجھے اتنا یقین ہے۔ تو ایز اے آرکائیو ڈپارٹمنٹ جب میں اسپیشل اسسٹنٹ بنا، تو میں جب گیا تو وہاں پر تو بالکل ایسا حال تھا، جالے لگے ہوئے تھے، اور وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، جو پورا انہوں نے مجھے بتایا کہ آرکائیو کمپلیکس تھا ہمارا کلفٹن کے اندر، اور 7 مہینے کے اندر الحمدللہ میں نے اس کو جس طرح چینج کیا، اور اتفاق سے آپ بیٹھے ہیں تو میری 2 کتابیں بھی یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں کہ اسٹوری آف انڈس سویلائزیشن اینڈ پکچوریل ہسٹری آف 300 ایئرز آف سندھ، تو یہ وہ 2 کتابیں ہیں، اور یہ تو ہم نے پبلش کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں پبلش کی، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کی تاریخ کی بہت اہم کتابیں ہیں دونوں، اس میں ہسٹری یہ پکچر کے ساتھ موجود ہے۔ جی یہ آپ پورے دنیا میں بتا سکتے ہیں جن لوگوں کو ہسٹری سے تھوڑا بہت بھی لگاؤ ہے، اور جو لوگ سندھ وزٹ کرنے آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہسٹری آف انڈس سویلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے کونسلیٹس میں اس کو رکھیں، میرا پلان تو یہ تھا لیکن ٹائم شارٹ تھا، مجھے موقع نہیں ملا، ورنہ میں اس کو ٹارگٹ کرتا، میں فیڈرل گورنمنٹ میں جاتا اور ان سے ملتا اور ان سے کہتا کہ جی یہ ہماری بکس جو ہے ہر کونسلیٹ میں ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں ہمارے کہیں پہ بھی سفارتی تعلقات ہیں، تاکہ لوگ ایک بک کے تحت بک کو دیکھ کر پوری ہسٹری سے واقف ہو جائے، اور پھر ان کا جو دل کر رہا ہے آنے کے لیے، وہ جو پہلے چاہ رہے تھے کہ ہم 2 سال بعد پروگرام بنائیں، وہ فوراً آئے، اور اس بک میں ایسی اٹریکشن رکھی ہے۔
میرا دوسرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہماری ہسٹری سے ہماری سویلائزیشن سے ہماری یوتھ کو جو ہے متعارف کروایا جائے جو بالکل اسکول اور کالجز کے لوگ ہیں. تو الحمدللہ میں نے 3 ایگزیبیشن کیے اپنے اس میں آنے کے بعد. پہلے ایگزیبیشن میں ہمیں بہت ہماری سوچ سے زیادہ رسپانس ملا لیکن بہت کم تھا. جو آخری ایگزیبیشن تھا جو میں نے آنے سے کچھ دن پہلے کیا, یقین کریں گے کہ وہ ہمارے لیے ایسا تھا کہ جیسے ہم نے پوری کراچی کی یونیورسٹیز اور کالجز کو اپنے پاس جمع کر لیا. اور بچوں کا انٹرسٹ دیکھ کر وہ ویوز میں آپ کو کبھی دوں گا ہم نے سب سے لیے, ان کا انٹرسٹ دیکھ کر اور انہوں نے جو آ کے پورا دن ہمارے ساتھ گزارے, وہ کہتے تھے ہم نے یہ سب چیزیں سنی نہیں, دیکھی نہیں پاکستان کے بارے میں اور ہمارے اپنے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کے بارے میں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, جو میرا ٹارگٹ تھا میں اس کو اچیو کر رہا تھا اور میں نے بہت زیادہ اچیو کیا الحمدللہ, کہ اپنی سویلائزیشن کو, اپنے بڑوں کی چیزوں کو اور پاکستان کن مقاصد کے تحت حاصل کیا, اس کے لیے کیا قربانیاں دی گئیں, ان کے کیا پلانز تھے, ان کو میں اپنی یوتھ کے سامنے لے کر آیا اور ان کو بتایا کہ دیکھیں, آئیں اس کو سب کچھ دیکھیں. وہ پرانے نوادرات, کاغذات جو پہلے صرف ہم نے اسٹور کیے ہوئے تھے وہ میں ان کو محفوظ کیا گیا. آپ مسلم لیگ کیو سندھ کے صدر بھی رہے اور اس وقت پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں. مسلم لیگ چاہے کوئی بھی ہو, کافی عرصے سے, لمبے عرصے سے سندھ میں مضبوط اپنی جڑیں پیدا نہیں کر پاتی. کیا مسلم لیگ صرف پنجاب تک رہے گی؟ سندھ میں جڑیں مضبوط رہی, اور جو کنگز پارٹی بھی ہے مسلم لیگ, وہ کنگ پارٹی کے بجائے وہی رولی لنگڑی بیساکھیوں پہ کیوں, ساری جتنی بھی ہیں آپ کی پارٹی یا نون لیگ, سب بیساکھیوں پہ مسلم لیگ سندھ میں کیوں ہوتی ہے؟ نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کچھ دنوں میں فرق دیکھیں گے. اب ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں اور ہم کام کریں گے اور آپ کو کام کر کے بتائیں گے. سندھ میں اصل میں مسئلے مسائل یہ ہیں کہ یہاں کا جو وڈیرا کلچر ہے اور بڑا کلچر ہے, جاگیرداری کلچر ہے, اس میں جا کر کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. وہ سارے وڈیرے تو پہلے ماضی میں آپ کی جماعت مسلم لیگ کیوں کے ساتھ ہم شامل تھے, وزیر اعظم اقتدار میں تھے, سب نے مزے لیے, وہ سارے اب دوسرے جماعتوں میں یہی تو میں آ رہا ہوں نا, بیٹھے. یہی تو میں آ رہا ہوں کہ وہ ہماری جماعت میں آگے جب ورباب غلام نعیم صاحب چیف منسٹر بنے, اور پھر دیکھیں نا ہم نے لاڑکانہ جیسے شہر میں بھی ہماری حکومت تھی, وہاں کا بھی ناظم جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کا تھا اس وقت. تو یہ لوگ جو ہیں ان کی اپنی اپنی ڈائنسٹیز ہیں, اس میں جا کر کام کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ جب ان میں آپ جا کے بات کرتے ہیں اور ان کو اوپر سے ایک آرڈر جب آتا ہے ان کے وڈیرے کا, ان کے جاگیردار کا کہ جی نہیں یہ کرنا ہے, تو پھر وہ آپ کو چھوڑ کر اس طرف چلے جاتے ہیں. اور ان کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, وہ اس وڈیرے کے ساتھ ہی چلیں گے جو ان کے علاقے کا بڑا ہے, جس کی زمین پہ وہ بیٹھے ہوئے یا جس کی زمین پہ وہ اپنی فصلیں لگا رہے ہیں, کیونکہ وہ کل ان کا سب کچھ دانہ پانی بند کر دے گا. آپ نے کہا وڈیرے, چودھری, سردار, میر, پیر جو اقتدار میں ایم پی ایم این اے بڑی اہم سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہر پارٹی میں بھی چلے جاتے ہیں, مختلف پارٹیوں میں آنے کے بعد نعرہ بھول جاتے ہیں, پھر اپنے لوگوں کو کہتے ہیں فلاں کو ووٹ دے, فلاں کو دے, پارٹیاں تبدیل, جیسے کپڑے بھی تبدیل. بہت سارے سیاستدان آپ کے ہمارے ارد گرد موجود ہیں, وہ صرف اقتدار کے لیے جیتے ہیں یا عوام کے لیے بھی جیتے ہیں, یا اس قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا بس ان کو اقتدار, مال اور ٹھیکہ چاہیے؟ لیکن اس پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ 70% لوگ ایسے ہیں جن میں یہ وڈیرے, جاگیردار اور انڈسٹریلسٹ, بزنس مین اور بڑے بڑے سیاستدان جو صرف اپنے مفادات کی خاطر پارٹیاں بدلی کرتے رہتے ہیں. ان کا مفاد کہیں پہ بھی عوام یا ملک نہیں ہوتا. ان کا مفاد ان کے ذاتی مقاصد, جو زمینیں ان کے پاس, جو فیکٹریاں ہیں ان کے پاس, جو دولت انہوں نے کمائی ہے کسی اور ذرائع سے, اس کو بچانا اور مزید اپنی دولت میں اضافہ کرنا. وہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ 70% لوگ ان کے ساتھ رولنگ پارٹی بنتے رہتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کپڑے بدلتے, ہم نے سچی بات کی, اور اس طرح وہ پارٹیاں بدلتے ہیں. کبھی جو بھی اقتدار میں آنے لگتی ہے وہاں جا کے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں سب جگہوں پر. آپ نے بات کی صنعت کاروں کی اس ملک کے اندر, خاص کر کے پنجاب کا جو صنعت کار ہے, چاہے وہ سندھ کا ہو, کسی بھی صوبے کا, وہ صنعت کار مختلف سیاستدانوں کے اوپر پیسہ بھی لگاتا ہے. جی میں نے کہا نا وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اپنے سیاست کو بھی ایک فیکٹری سمجھ کے چلا رہے ہیں, وہی قرضے معاف کرا رہے ہیں, وہی دکان, دھندا, قرضہ معاف, بینکنگ کا,
بینکوں کا ستیاناش، لوٹ مار جو چل رہی ہے، اس عمل کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اس جو ٹھیکیداری نظام ایک صنعت کار چلا رہا ہے اس سیاست کا، اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اس میں سیاست میں ہمیں اچھے لوگوں کو لانا پڑے گا، اچھے لوگوں کو آگے کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ ایک بہت بڑی چینج لے کر آئیں گے، اور امید ہے، مجھے یقین بھی ہے کہ اللہ نے چاہا وقت کے ساتھ ساتھ سیاست میں اچھے لوگ بھی آئیں گے، اور وہ پھر ایک چینج لے کر آئیں گے، جن کو اس وڈیرا شاہی کی یا اس صنعت کاروں کی یا ان لوگوں کی جو بلیک میلر ہوتے ہیں، وہ بلیک میل کر کے سیاست میں اپنی جگہ لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ عوامی مفاد کے بجائے ان کے ذاتی مفادات کی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ لوگ بہت جلد انشاءاللہ پاکستان کی سیاست سے وائپ آؤٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب عوام باشعور ہوتی جا رہی ہے، عوام چیزوں کو سمجھ رہی ہے، اور عوام چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ اب وہ والی عوام نہیں رہی جو پہلے والی عوام تھی۔ اب ان لوگوں کے اندر بہت شعور آ گیا، لیکن اس شعور کا کچھ عرصے پہلے ایک بہت بری طریقے سے اور غلط استعمال کیا گیا ہے، عوام کو ڈسٹریکٹ کر دیا گیا ہے بالکل بہت زیادہ۔ ہم اس کو کوشش کریں کہ اپنی یوتھ کو، اپنے لوگوں کو واپس راہ راست پہ لے کر آئیں، وہ کسی شخصیت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے وہ اس چیز کے پیچھے بھاگیں کہ جی کون پاکستان کی ترقی کی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہا ہے، اور کون پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور عوام کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی شخصیت کرتی ہے، اس کو سپورٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے۔ پاکستان کیسے ترقی کرے گا، اس پہ بہت ساری کھری باتیں آپ سے کرنی ہیں، مگر چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی۔ ہمارے ساتھ محمد طارق حسن موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ بہت ساری اہم باتیں کرنی ہیں ان کی پرسنل لائف سے لے کے ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے وہ چھوٹی سی بریک کے بعد۔ کھری بات میں ہمارے ساتھ ہے محمد طارق حسن موجود ہیں، بہت ساری کھری باتیں کرنی ہیں۔ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نے جو سمجھوتے کیے اقدار کے لیے، بہت سارے جماعتوں کے ساتھ اتحاد بھی کیا، اور بہت سارے سیاسی لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو اپنے ساتھ ضم کیا، وہ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے پھر اقدار کے نشے کے لیے آگے چلتے گئے۔ ماضی کی ان غلطیوں پہ آپ کو، چودھری صاحب کو، کوئی احساس، کوئی افسوس، یا ان غلطیوں کو دوبارہ دہرایا جائے گا، یا اس پہ افسوس کریں گے، یا ماضی کے فیصلوں کو کس طرح آپ دیکھیں گے کہ کیا غلط ہوا؟ دیکھیں اس پہ بعض دفعہ جب ہم چوہدری صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا امیر بھائی، جب ہم بیٹھتے ہیں ان سے اس پہ بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی، جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جن پر آپ بڑی امید رکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ کام کریں گے پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے، اور ان سے وہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے، اور وہ پھر پارٹی جب اقتدار سے باہر ہوتی ہے، اصل شخص کا اس کی اصلیت کا پتہ تب لگتا ہے جب پارٹی اقتدار سے باہر ہو اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اور وہ آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہو جیسے پہلے کھڑا ہو، بلکہ اس سے زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہو۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، چلے گئے۔ چوہدری صاحب کا دل بہت بڑا ہے، وہ اس چیز کو اتنا نہیں لیتے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں وہ ضرور جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے کام کریں گے اور وہ اس طرح جائیں گے اور اس طرح سے ہمیں چھوڑیں گے اور اپنی پریورٹیز کو چینج کریں گے۔ بہت سارے لوگوں سے مجھے بھی بہت ساری امیدیں ہمیں ہوتی ہیں، آپ کو ہوتی ہیں کہ یار یہ لوگ وہ دکھائی کچھ اور دیتے ہیں، ان کا فیس کچھ اور ہوتا ہے اور بیک پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بس ان غلطیوں سے ہم سیکھیں گے، اور اب اپنی سلیکشن میں اور اپنی چوائس میں سمجھتا ہوں کہ ہم پرانی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سے سبق سیکھتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ جو فیصلے کریں گے، کسی کو لینا ہے یا کسی کو آنے والے وقت میں کسی جماعت کے ساتھ اتحاد بھی کریں گے یا اکیلے ہی چلتے رہیں گے؟ دیکھیں اتحاد تو ہمیں کرنا پڑے گا، ابھی اتنی جلدی تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے سولو فلائٹ لے کر اور جو ہے بہت بڑی سیٹ تک پہنچ جائیں۔ ابھی بھی جیسے ہم حکومت میں ہیں تو ہمارا بہت چھوٹا شیئر ہے، ہمارا کوئی بہت بڑا شیئر نہیں ہے حکومت کے اندر، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مختلف پارٹیوں سے، اپنی ہم خیال پارٹیوں سے اتحاد کرنا پڑے گا، اور ہم اتحاد کریں گے، اور ہمیں بھی کچھ لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے
کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں اور ساتھ مل کر آگے بڑھیں. کیا آنے والے وقت میں چودھری جو برادرس ہیں ان کا آپس میں بھی اتحاد ہوگا یا دونوں بھائیوں کا اختلاف قائم و دائم رہے گا؟ یہ بڑا سا پرسنل سا کوشچن ہے. لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ کچھ دنوں کے لیے ڈرامہ ہے اور یہ ختم ہو جائے گا، لیکن وقت اور حالات نے بتایا کہ یہ ایک بہت طویل جنگ ہو گئی اور ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقی ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے. ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر وہ دونوں آپس میں مل جائیں اور پہلے کی طرح مضبوط ہو جائیں. ہم دعا گو ہیں. باقی ان کے فیملی کا میٹر ہے جس میں ہم کوئی بات نہیں کم از کم میں تو بات نہیں کر سکتا، باقی لوگ تو کر سکتے ہوں گے جو باہر کے لوگ ہیں. یہ ان کی فیملی کا اس میٹر وقت ہے. پانی پہ تنازع، پانی کا مسئلہ، تنازع. پہلے پنجاب نے سندھ کا پانی روکنے کا آواز اٹھایا، سندھ کی طرف سے احتجاج، پھر وہ فیصلہ وفاقی سرکار نے واپس لے لیا. پھر اسی دوران انڈیا نے پاکستان کا پانی روکنے کا ایک بڑا اعلان کر دیا. آپ سارے اس پانی کے اوپر جو پانی کی سیاست ہے پورے ملک کے اندر، پانی زندگی ہے، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سندھ، بلوچستان اور باقی اب وفاق اس پوری پانی کی سیاست کو سیاست کہیں گے یا واقعی کوئی حقیقی مسئلہ ہے جس پہ ہم متفق نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، بہت اچھا اور بڑا سوال آپ نے کیا ہے. پانی زندگی ہے، پانی کے بغیر پانی زندگی ہے. زندگی کہیں ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا آباد جب ہونا شروع ہوئی تو وہ یا تو کسی دریا کے کنارے پہ یا سمندر کے کنارے پہ آباد ہوئی. وہ آبادی وہاں ہوئی جہاں پانی ہوا تھا. پانی آپ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی آسٹریلیا کو دیکھ لیں، انسان سے لے کے جانور، پرندے، درخت، زمین، ہر ایک کو پانی چاہیے. پانی چاہیے. ہر چیز، کوئی چیز پانی کے بغیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی دیے، ریگستان بھی دیے، اور زمین بھی دی، سرسبز زمین بھی دی، اور بہت پانی بھی دیا. لیکن ہم اس پانی کی اس طرح قدر نہیں کر رہے جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے. پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک بغیر پانی کے نہیں چلتا اور اس کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. گلوبل جو انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہیں، ویدر چینجز ہو رہی ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو اس چینجز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے. ہم جس تیزی سے اپنے میٹھے پانی کو ضائع کر رہے ہیں اور انڈر گراؤنڈ واٹر لیول کو نیچے گرا رہے ہیں، یہ ہم اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. گلوبل وارننگز کے باوجود ہم پانی کو نہ اسٹاک کر رہے ہیں. اسٹاک ڈیمز کی صورت میں ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے تھے، چاہے چھوٹے ڈیم بناتے چاہے بڑے ڈیم بناتے. جو ہم نے اپنا ڈیم نہ بنا کر اپنا ٹائم ضائع کیا اور ہم نے صرف سیاست کی. آج آپ نے ڈیم کی بات کی تو ماضی میں آپ ہی کی حکومت کے دوران ڈیم بنانے کی بات ہوئی، باقی صوبوں نے اس کو رد کیا، مخالف کی اور بڑے احتجاج ہوئے. آپ وہی ڈیم کی بات پھر کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ایک ڈیم کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا ڈیمز بنانے چاہیے. ڈیمز بنانے چاہیے. اگر ایک ڈیم پہ آپ کی کوئی مخالفت آ گئی تھی یا کوئی پرابلم آ گئی تھی تو اور بھی تو ڈیمز بن سکتے تھے. آج بھی تو ڈیمز بن رہے ہیں نا، ابھی بن رہے ہیں. اس ڈیم کی میں اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جی کالا باغ ڈیم بنے گا تو پاکستان بچے گا، اگر کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا تو پاکستان نہیں بچے گا. میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کر رہا ہوں. مختلف ڈیمز بنانے چاہیے تھے. سندھ میں ڈیم بنائے ہیں آپ، بلوچستان میں ڈیم بنائیں، آپ مختلف جگہوں پر بنائیں، پانی کا سٹاک کریں. آپ اپنے گھر میں واٹر ٹینک کیوں لگاتے ہیں؟ پانی سٹاک کرنے کے لیے نا. چھوٹے ڈیم بننے چاہیے، چھوٹے ڈیمز بننے چاہیے. مجھے یاد ہے ہم نے تھدو ڈیم بنایا تھا، یہاں پر بنایا ملیر میں. آپ اس ڈیم کو دیکھیں، اس ڈیم کے بننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا کہ جو ملیر میں اس کے زمینوں کے آس پاس کا واٹر لیول 300-400 فٹ نیچے چلا گیا تھا. آپ جب وہ ڈیم بارش کے پانی سے بھرتا ہے تو واٹر لیول جو ہے 50-60 فٹ پہ 40 فٹ پہ آ جاتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. زمین کے نیچے واٹر لیول بالکل 300-400 فٹ پہ چلا گیا. وہ لیول جو ہے وہ 40 فٹ پہ 25 فٹ پہ آتا ہے، اور پھر جب جیسے جیسے اس میں پانی خشک ہونا شروع ہوتا ہے اس کا لیول نیچے ہونا شروع ہوتا ہے، پانی نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیمز کا صرف ایک فائدہ نہیں ہے، ایک آپ کے انوائرمنٹل چینجز ہوتی ہیں، دوسرا آپ کی زمینوں کا جو واٹر لیول ہے زمین کا وہ اوپر ریز ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پانی پورا سال ملتا ہے جو اس میں سٹاک ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں ہم ڈیم دیکھ لیں،
ہم کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر آپ ڈیمز بنائیں اور پانی کو سٹاک کریں اور اس پانی کو یوز کریں. ہم نے ایریگیشن میں آج تک کیا ترقی کی؟ ہمارا جو ہے کنال سسٹم, دنیا کا سب سے بڑا کنال سسٹم ہمارے پاس ہے, لیکن اس کی لائننگ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی لائننگ نہیں ہے, کہیں پہ بھی کوئی پراپر اس کو ہم نے پکا کنال نہیں کیا آج تک. آج پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے, ہم نے اس کی لائننگ پراپر آج تک نہیں کی. پانی کتنا ضائع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے آج تک, ہم فلڈ ایریگیشن پہ زیادہ چلتے ہیں, یعنی فلڈ ایریگیشن اس پہ کہتے ہیں کہ جی پانی کے ہم نے کھالے کھول دیے اور زمین میں پانی جا رہا ہے. جب تک ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پانی کے اندر زمین ڈوبے گی نہیں, اس وقت تک ہماری فصل نہیں ہوگی. بھائی جان پوری دنیا کے اندر حمید بھائی ڈرپ ایریگیشن آ گیا کہ یعنی آپ صرف درخت کی جڑ کو پانی دیتے ہیں, درخت جہاں لگا ہوا ہوتا ہے یا جہاں آپ کا پودا لگا ہوا ہوتا ہے اس کی جڑ کو پانی دیتے ہیں, باقی پانی آپ ضائع نہیں کرتے. ہم اپنا پانی بیش بہا ضائع کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پانی کی چوری, کتنی بڑی چوری ہو رہی ہے پورے, آپ پنجاب سے لے کر اور سندھ کے جہاں تک سمندر میں آ کے ٹھٹا پہ ملتا ہے پانی, وہاں دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ چودھریز اور وڈیرز وہ پانی چوری کر رہے ہیں, اس لیے وجہ سے پانی ٹیل تک آتا ہی نہیں ہے آپ کا. تو یہ سارے مسائل ہیں, ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو اگلے 8-10 سال بعد پھر بات ہوتی ہے کہ جی پانی نہیں ملتا, تیل پہ پانی نہیں آتا. جب پانی اوپر سے کم ہوگا, ہم آدھا ہمارا بیس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جیسے ہی بارشیں اوپر سے شروع ہوتی ہیں, گرمی ہوتی ہے, برف پگھلتی ہے, ہمارے دریاؤں میں پانی آنا شروع ہوتا ہے اور وہ پانی پھر سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے, اور وہ ایک ساتھ بہت زیادہ پانی آ کے سمندر میں. ہندوستان نے انڈس ریور پہ قبضہ کیا ہے تو اس پہ کیا کہیں گے؟ میں آ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, تو ایک ساتھ آ کے وہ آ کے گر جاتا ہے. آپ بڑی ٹائمنگز دیکھیں دونوں چیزوں کی کہ اس طرف جو ہے پورے پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں پانی کے اوپر, اور اسی وقت میں ہندوستان نے جو ہے پانی روکنے کی دھمکی دے دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں ہے, لیکن بعض چیزوں کو آگ لگانے کے لیے مٹی کے تیل کا جو کام کرتا ہے وہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, اپنی دشمنی نبھا رہا ہے. کہ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ آگ اتنی بڑھ جاتی, اور بہت سارے لوگ اس کا ایندھن بنتے ہیں اس آگ کا, وہ آگ اتنی بڑھ جاتی کہ پاکستان ٹکڑوں میں بڑھ جاتا, کہ سندھ الگ ہو جاتا, پنجاب الگ ہو جاتا, بلوچستان الگ ہو جاتا. سیم وقت میں ہندوستان نے وہ اس کا اعلان کیا کہ جی میں سارے آپ کے ریورس بند کر دوں گا. وہ کر ہی نہیں سکتا. 1991 کے ایکارڈ کے مطابق, جس میں چائنا اور جس میں یو کے, گریٹ برٹن جو ہے آپ کا گارنٹر ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ ہندوستان اس کو بند نہیں کر سکتا. اور کیونکہ ہم جب ورلڈ عالمی عدالت میں جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑے گی, اور جس طرح سے ہمیشہ انہوں نے منہ کی کھائی ہے اس دفعہ بھی وہ منہ کی کھائیں گے. وہ جو مرضی اونچی حرکتیں کر لیں, پہلے انہوں نے پولباما کیا تھا, اب گلباما کا واقعہ کر دیا اور اس میں بھی پاکستان کے اوپر الزام لگایا. آپ دیکھیں نا دنیا ہنس رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں ان کو صرف شاید وہ پیار محبت کی اور الٹی سیدھی فلمیں بنانے آتی ہیں, ڈرامہ بھی کوئی صحیح طرح سے نہیں کرنے آتا, کہ ڈرامہ تو اچھے طریقے سے کر لو. ہندوستان کشمیر پہ اپنی جارحیت, قبضہ اور اپنی حکومت کرنا چاہ رہا ہے, ایک ظلم بربریت کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے. آپ کی مسلم لیگ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دوسرا, اس وقت جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک جارحیت اسرائیل کی, اس سب پہ آپ کا اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف؟ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے, اور کشمیر کی آزادی تک جب تک ایک ایک چپا کشمیر کا ہم آزاد نہیں کرا لیں گے, ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے اپنی تحریک سے, اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم ہر طرح سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے, جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم مدد کریں گے. اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یو این او کے فیصلوں کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. وہاں پر جو ہے یو این او نے اس وقت جو فیصلے کیے تھے اس کو مانا جائے. ہندوستان کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی شکست ہے اس کے اندر. یہ پورا کا پورا خطہ ہمارے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات آپ نے فلسطین کی فلسطین, پہلے میں کشمیر کو ختم کر لوں. وہاں پر جو بھی انڈیا ظلم کر رہا ہے ہم اس کی انتہائی مزاحمت کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بے گناہ کشمیری بھائیوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا ملک اور پاک فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہندوستان اس طرح کے فالس آپریشن کر کے, جب بھی اس کے پاس کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو, کوئی بڑے ملک کا سربراہ آ رہا ہو, ابھی بھی امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ
شاید ہندوستان میں تھے جب اس نے اس طرح کا آپریشن کیا. وہ پاکستان کو بدنام کر کر کشمیر لینا چاہتا ہے, وہ بدنام کر کے کشمیر لینا چاہتا ہے. وہ اس بات پر نہیں آتا کہ یو این نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق آپ وہاں پر الیکشن کروائیں اور وہاں پر ووٹنگ کروائیں اور آپ فیصلہ کر لیں کہ کون کس کے ساتھ آنا چاہتا ہے, اور جس کی آزادی تعداد بڑی ہے وہ وہاں پر اس مسلمان اگر زیادہ ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ آ جائیں. وہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی وہاں شکست ہوگی. کشمیری پاکستان اور ہم پاکستانی اور کشمیری ہم لازم اور ملزوم ہیں. پاکستان کشمیر کے بغیر کمپلیٹ نہیں تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی آخری قطرے تک کشمیر کی فائٹ کریں گے. اب آتے ہیں فلسطین کے اوپر. فلسطین اور جو ہے ہماری, وہ بھی ہماری شہرگ ہے کیونکہ وہاں مسلمانوں کا پہلا قبلہ موجود ہے. اس کی حفاظت کرنا بھی تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے. اور جس طرح اسرائیل بے دردی کے ساتھ اور بہت ہی جس کو کہیں کہ اس نے دنیا میں, میرے خیال سے ہم پہلے کسی زمانے میں مائیں اپنی بچوں کو, اور ہمیں چنگیز خان کی مثال دی جاتی تھی کہ چنگیز خان نے سروں کے پہاڑ بنائے تھے. اسرائیل نے چنگیز خان کی مثالوں کو بھی ختم کر دیا. اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ملک ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, جس میں اور ملک بھی شامل ہیں, جو اپنے کتا مرنے کے اوپر جو ہے وہ ملکوں سے احتجاج کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ایک شخص کو مار دیا یا ہمارے کتا مر گیا, اور جی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ. وہ تو جنگجو نہیں ہے نا. وہ بچے جو 1 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا بچہ ہے یا 3 سال کا بچہ ہے, وہ تو جنگ نہیں لڑ رہا, وہ تو ہتھیار نہیں اٹھا رہا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو جو بے گناہ مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. ان عورتوں کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. وہ روڈ پہ گھر سے نکل کے بھاگتی ہے, روڈ پہ میزائل مارا جاتا ہے. وہ اسپتال میں جاتی ہیں, وہ اسپتال میں میزائل مارا جاتا ہے. وہ مسجد میں پناہ لیتی ہیں, مسجد میں میزائل مارا جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ سب حقوق کے بڑے بڑے علمبردار جو اتنے بڑے بڑے جھنڈے اٹھاتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ سب یہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہ صرف چپ ہیں بلکہ اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کو اٹھنا چاہیے اور او آئی سی کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اور او آئی سی کو جو ہے, کیونکہ پاکستان نے جب اپنا موقف تھوڑا سا سخت کیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا انڈیا اور پاکستان کے اندر کرائسس کروائے گئے, یہ بھی انٹرنیشنل پلاننگ کا ایک حصہ تھا کہ جی حصہ ہے کہ پاکستان کو اتنا انگیج کر دیا جائے کہ پاکستان خود اپنے مسائل کے اندر مصروف ہو جائے اور وہ باہر کے بارے میں سوچے بھی نہ. پاکستان میں اس وقت معاشی بحران بہت زیادہ, نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں, اور ماضی میں اگر مسلم لیگ کی بات کریں تو لمبا عرصہ نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا, دھکے اور بڑی مشکلاتیں. اس وقت بھی ویسی صورتحال ہے. تو جو پاکستان میں معاشی بحران ہو کیا رہا ہے, ماضی میں آپ کی جماعت آئی ایم ایف کی حکومت رہی, اب بھی بہت سارے الزامات لگتے رہتے ہیں. تو اس ملک کے اندر آئی ایم ایف سے جان چھوڑنے سے لے کے اس ملک کے لیے, حقیقی عوام کے لیے, یوتھ کے لیے آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ امیر بھائی, جو حکومت یوتھ کی بنیاد پر بنی اور جس نے یہ کہا کہ جی میں اقتدار میں آ گیا تو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, اور مدینے کی ریاست بنائیں گے پاکستان کو, اس کی ٹوٹلی بیسڈ جو ہے وہ یوتھ پہ. اور آج بھی وہ یوتھ کافی حد تک, اس طرح کی اب وہ بات نہیں رہی, لیکن کافی حد تک ان کے ساتھ کھڑی ہے یا ان کے حق میں بیانات دیتی ہے. اور آج پاکستان اور انڈیا کے حالات خراب ہوئے ہیں اور ہماری فوج آج بھی بارڈرز پہ ان کے ساتھ کئی جھڑپیں ہو رہی ہیں اور لڑ رہی ہے, لیکن وہ لوگ الٹے سیدھے پاکستان کے لیے بیانات دیتے ہیں کہ جی ہم اپنے فوج کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں تو ایسے لوگوں کو پاکستان سے باہر نکال دینا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب آپ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ پاکستان میں رہیں. تو ان لوگوں نے یوتھ کے لیے کچھ نہیں کیا, ان لوگوں نے یوتھ کے لیے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو ہم کہہ سکیں جی اپنی یوتھ کو انہوں نے ڈائریکشن دی. 1 کروڑ نوکریاں کی باتیں کی, وہ مجھے 1 لاکھ نوکریاں پورے پاکستان میں, 10,000 نوکریاں گنوا دیں کہ ہم نے 10,000 نوکریاں دی ہیں. میں اپنی بات کمپلیٹ کروں, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے. پاکستانی حکومت اور SIFC مل کر
کوشش کر رہی ہے. جو بہت بڑے کرائسس تھے, ہم جو ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے تھے, ہم آج اس ڈیفالٹ والے اسٹیج سے باہر آ چکے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی جو ہے, فورن پالیسی بالکل کولیپس ہوئی ہوئی تھی. آج ہماری فورن پالیسی کافی بہتر ہے. آج دوسرے ملکوں کے وزیر خارجہ اگر پاکستان کا اور انڈیا کا مسئلہ ہوا ہے تو وہ آپ کے حق میں بیان دے رہے ہیں اور آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بہت پہلے ہوتا تھا, لیکن بیچ میں یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں. آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ دیکھیں آپ کا پیٹرول سستا ہوا, بہت زیادہ قیمت بڑھ گئی تھی. پاکستان میں بہت کم چیزیں جب ایک دفعہ بڑھ جائیں تو واپس نیچے آتی ہیں. آپ کا ڈالر نیچے آیا, آپ کا پیٹرول نیچے آیا, آپ کی بجلی نیچے آئی, آپ کی سٹاک اوپر گئی, آپ کا جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو کہ 21-22% تک چلا گیا تھا, اب وہ 11.5%, یعنی آلموسٹ ہاف جو ہے جو ہے وہ نیچے آ گیا, اور مزید انشاءاللہ کچھ دنوں میں نیچے آئے گا. بجلی مزید سستی ہوگی. جب بجلی سستی ہوگی, پیٹرول کم ہوگا, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ عوام کو اس کے بہتر نتائج ملیں گے. اور جیسے ڈیولپمنٹ کے کام اب شروع ہو رہے ہیں یا انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, جب یہاں نئی انڈسٹری لگے گی تو عوام کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اور اس میں سب سے زیادہ جو جب نئی انڈسٹری ملک میں آتی ہے تو انگیج اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ یوتھ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ 2002 سے لے کے 2007 تک کا 8 تک کا پیریڈ ایسا تھا کہ اس ڈیفنس پاکستان میں بڑے بڑے اچھے سٹورز کھل گئے تھے جہاں پر یوتھ جاتی تھی, اپنے سوٹس خریدتی تھی, کیونکہ وہ بینکس میں اپارچونیٹیز آئیں, جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹریز میں اپارچونیٹیز آئیں. بہت سارے لوگ اس وقت آئے, بینکس آئے, ٹیلی کام کمپنیز آئیں, چینلز آئے, سب یہ 2002 سے لے کے 2008 اور 10 کے درمیان یہ سب چیزیں آئی ہیں, جس میں پاکستان کی بہت بڑی یوتھ گئی ہے. آپ مجھے بتائیں 2002 سے پہلے آپ کے پاس کتنے بینک تھے, کتنے چینلز تھے, کتنی آپ کے پاس بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں تھیں, وہ سب اس زمانے میں آئیں. ابھی بھی ہمارا اسی طرح کا پلان ہے اپنی یوتھ کو جو ہے ایک پازیٹیو. کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ اسی وقت میں ہر چیز مہنگی ہوتی گئی, ٹکے کی چیز 100 روپے تک چلی گئی, تو اس ساری مہنگائی کا ذمہ وار اس حکومت کو دیں گے یا عوام کو دیں گے؟ دیکھیں, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جی چیزیں مہنگی ہوئی, وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. کہیں آپ دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے اس وقت حمید بھائی آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دے کہ جہاں وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی نہ ہوئی ہو اور بلکہ وہ پیچھے کی طرف گئے ہوں. ہاں, وہاں حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ اس کو ٹیکس پے کرتے ہیں, جو لوگ اس کے ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں, ان کو اس مہنگائی سے لڑنے کے لیے, اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ ایسے انسینٹیوز دیے جائیں کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں. کیا آنے والے وقت میں مسلم لیگ کیوں کسی پولیٹیکل جماعت میں ضم ہو جائے گی یا آزاد الیکشن میں حصہ لے گی؟ ہم اتحاد کر سکتے ہیں, ضم نہیں ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت خوشحال. اچھا, نوجوانوں کے لیے کیا آپ کا ایک جملے میں ہوگا کہ اس ملک کا نوجوان ترقی کرے؟ یہ ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کی ترقی بہت ضروری ہے. معاشی حل آپ کے پاس کیا ہے؟ بالکل ہمارے پاس پلان ہے. ہماری پہلی پارٹی ہے جو ہم نے اپنے معاشی ایڈوائزرز ہم بٹھا رہے ہیں انشاءاللہ, جو ہمیں پورے ہر ایک شعبے کے اوپر ہمیں ریسرچ پیپر بنا کے دیں تاکہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں. موجودہ سیاستدان کیا قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نہیں سر, تمام تو نہیں دے رہے, لیکن کچھ ابھی بھی دے رہے ہیں دھوکہ. موجودہ سیاستدان ملک کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اچھا کر رہے ہیں؟ 50-50. موجودہ سیاسی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ چند سیاسی پارٹیاں. آپ کی جماعت نے جب حکومت کی, عوام کے لیے کیا کیا؟ میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ کام عوام کے لیے ہوا ہے, عوام کی انٹرسٹ میں. مسلم لیگ کیوں کو زندہ رکھ سکیں گے یا تاریخ کا حصہ بن جائے گی؟ انشاءاللہ ترقی دیں گے. اس وقت قوم سیاستدانوں کی بات نہیں سن رہی, قوم کیا سننا چاہتی ہے؟ قوم بڑی بڑے دعوے اور جھوٹی قسمیں اور وعدے سننا چاہتی ہے. اب یہ سوال نہیں کہ کون سی سیاسی جماعت ہو, قوم اپنا مستقبل چاہتی ہے. کیا مستقبل ہے؟ روشن مستقبل ہے, قوم کا حق ہے. سیاسی لوگوں کے ڈراموں سے تنگ آ چکی ہے قوم. چمک دمک سے ہٹ کے قوم کے لیے کیا ہے؟ قوم کے لیے ایک اچھی پالیسی ہونی چاہیے جس کے تحت اس کے اثرات بھی نظر آئیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں جس کے اثرات قوم کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. عوام کی خدمت یا اقدار کی ہوس؟ اصل تو عوام کی خدمت ہے, کہتے سب یہی ہے. آپ کے والد صاحب کا ایک ہوٹل بھی ہوتا تھا کینٹ پہ, اور کاروبار بھی دیکھا آپ نے, تو وہ لمحے کیسے گزرے؟ لیکن ہمارے 2 ہوٹلز ہیں کینٹ اسٹیشن پہ, آج بھی ہیں.
والد صاحب کے بھی تھے اور میں نے بھی کافی عرصے ان کو رن کیا. ریزیڈینشیل ہوٹلز ہیں وہ, اور الحمدللہ آج بھی ہیں, آج بھی لوگ چلا رہے, اور وہ لمحے بھی بہت اچھے تھے. لیکن آج کی زندگی اور اس زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. سیاست کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے, تو اب پیسہ کس طرح کما رہے, وہ ہوٹل ہی ذریعہ ہے اور بھی آپ کے کاروبار بزنس ساتھ میں نہیں, چل رہے ہیں؟ میرے اور بھی کچھ کاروبار چھوٹے موٹے ساتھ ہیں. ہوٹل کے ذریعے سے تو میں گھر تو بہت اچھا چلا سکتا ہوں, لیکن سیاست نہیں چلا سکتا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سیاست کے لیے پیسہ چاہیے, لیکن بہت بڑا پیسہ نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے سیاسی لوگوں کا وجود ہی نہ ہوتا, صرف پیسے والے سیاست کر رہے ہوتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں نئے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو اس ملک کے لیے بہتر سوچ سکیں؟ بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے نئے لوگوں کی, نئے سیاستدانوں کی. لیکن سیاستدان جو بنتا ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتا. آج نئے لوگ اسکول, کالجز, یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے, ہمارے ساتھ آگے آئیں گے, گلی محلوں سے کونسلر بن کے یا کسی طرح آئیں گے, تو کچھ عرصے میں وہ تیار ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی سوچ ہے کہ جی میں اوور نائٹ جا کے جو ہے میں بہت بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤں گا اور بہت بڑے, پھر وہ اسی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جس کا خمیازہ آج تک پاکستان بھگت رہا ہے. ایجوکیشن آپ لیتے ہیں لنڈن میں, امریکہ میں, پڑھتے آپ وہاں پر ہیں, پیدا آپ وہاں ہوتے ہیں, اور سیاست پاکستان میں آ کے کرتے ہیں. آخری سوال کہ آپ کی جماعت کا پاکستان کی ترقی کے لیے کیا آنے والا منشور ہے, اور آنے والے وقت میں آپ کی جماعت کیا کرے گی اس ملک اور قوم کے لیے؟ آپ کا نیا منشور ہے یا اسی پرانے منشور پہ سیاست؟ ہم انشاءاللہ بہت جلد 1 مہینے کے اندر اپنے نئے منشور کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمارا اس منشور پہ کام ہو رہا ہے, منشور کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے جو اس پہ پورا طرح کام کر رہی ہے. ہم 1 مہینے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر یا کچھ دن اوپر نیچے ہم اپنے منشور کے ساتھ عوام کے ساتھ آئیں گے, گھر گھر عوام کے پاس جائیں گے, اور ہمارا منشور انتہائی سادہ اور چھوٹا ہوگا, جس کا مقصد قرآن اور حدیث کی روشنی میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں, ہدایت اور ان کے احکامات کی روشنی میں عوام کی ترقی, خوشحالی اور ملک کی مضبوطی, یہ ہمارا منشور ہوگا. طارق بھائی کیا اچھا بناتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ, آپ کے پاس زبردست قسم کے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, خود کیا پکاتے ہیں؟ اچھا, جب چھوٹا تھا تو گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو بہنوں نے بہت پیار سے رکھا, کبھی کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. اور پھر شادی ہو گئی تو پھر بیگم صاحبہ نے بھی اسی طرح کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. مسز نے بھی. حسرت نہیں, کوئی آپ کی حسرت نہیں رہ گئی کہ خود بھی کچھ پکاتے؟ نہیں, مجھے کوئی بھی ہوئی نہیں. 1-2 دفعہ میں نے بس بڑی مشکلوں سے باہر تھا, میں رات میں بڑا سر میں درد ہوا تو میں نے چائے بنائی تھی. چائے کبھی کبھی بنا لیتے ہیں؟ چائے بنا لیتا ہوں. اور کیا اچھا لگتا ہے کھانے میں؟ کھانے میں ہر پاکستانی کی طرح جو ہے, آپ کو پتہ ہے, ہر پاکستانی سے پوچھیں پاکستان کی فیوریٹ ڈش کون سی, تو کہے گا بریانی. تو ہر پاکستانی کی طرح مجھے بھی بریانی اچھی لگتی ہے. اور سالن میں آپ اپنے کپڑے خود سلواتے ہیں یا وہ بھی بھابھی کی پسند ہوتی ہے؟ دونوں کی مکس ہوتی ہے. آپ کپڑے آپ زبردست قسم کے پہنتے ہیں, اور بڑے اس کے واقعات بھی اس کے پیچھے راز بھی چھپے ہوئے ہیں کہ کسی, اور جب آپ نائب ناظم کراچی کے بنے اس وقت صدر پاکستان پرویز مشرف نے آپ کی شیروانی دیکھی اور آپ کو گھماتا رہا, ادھر گھوم ادھر گھوم. وہ کیا قصہ ہے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ سنا تھا. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. وہ ایک نئے اسٹائل کی میں نے شیروانی سلوائی تھی, تو وہ میں گورنر ہاؤس گیا تو مشرف صاحب دیکھا مجھے, کہا یار آؤ ادھر, کیسی شیروانی دیکھو گھومو ایسے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, مشرف صاحب کیوں گھما رہے ہیں مجھے؟ کہا یار شیروانی تم نے بڑی اچھی سلوائی ہے, یہ بڑا الگ سا اسٹائل ہے, ورنہ شیروانی میں ہمیشہ آدمی پھنس کے رہتا ہے. تو پھر انہوں نے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر میں, اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو اس طرح کی شیروانی سلوا کے دیتا ہوں. پھر میں نے ان سے نہ صرف ان کو شیروانی بلکہ سلوا کے دی, اور پھر ان کو میں نے ویسٹ کوٹس کا بھی کوئی نیا اسٹائل تھا میرے پاس, میں نے جب ان کو وہ دکھائی تو انہوں نے, اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی لائن لگی اس وقت کے وزیر اعظم سے لے کے سی ایم. صرف آپ کے پیچھے کیا وہ پیسے بھی دیتے تھے یا بس مفت میں سارا کپڑے آپ سلوا کے دے دیتے تھے؟ دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں کہ جس کا ذکر کیا جائے, کہ آپ کے لیے یہ بہت بڑے آنرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی توسط سے کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا گورنر کوئی مطلب ان کی کوئی ڈیزائننگ آپ کر دیں. آپ کر رہے ہیں جی,
ये बहुत बड़ा ऑनर होता है। जब आपको दुनिया में हर परवेज़ चीज़ पैसा नहीं जब होता। आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने पहली बार बुलाया, आप नौजवान और पहली बार नाज़िम बने थे, डर नहीं कि जब आपको इशारा करके बुलाया गया कि इधर आ, इधर घूम, तो वो आपको किस तरह फीलिंग नहीं, ये हुआ? पहली बार नहीं थी, ये चौथी काफ़ी मुलाकात मीटिंग्स थी। हो चुकी थी। पहली दफ़ा तो हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, और ये तो काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी थी। तो शेरवानी पे वो था, शेरवानी पे वो था, इधर आओ यार तारिक, इधर आओ, दिखाओ ये कैसे, क्या है ये, तुम घूमो जरा ये। तो वो देखना चाह रहे थे कि ये मतलब अक्सर शेरवानी का प्रॉब्लम ये रहा है कि शेरवानी में आप ज़्यादा स्टेप लंबा नहीं ले सकते, और जहाँ स्टेप लेते हैं तो वहाँ आपको रुकना पड़ता है ज़रा सा। तो उस शेरवानी में ये था कि मैं पूरे स्टेप्स ले रहा था, सब कुछ कर रहा था। वो बड़ी हमारे दोस्त हैं टेलर, उन्होंने बड़ी कमाल की शेरवानी बनवाई थी, और आज तक मैं उन्हीं से ही शेरवानी वगैरह कपड़े उन्हीं से सिलवाता हूँ। किस किस के कपड़े बने फिर? काफ़ी लोगों के बने, पाकिस्तान नाम के ले कुछ सकेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब के भी बने थे, फिर कुछ चौधरी शुजात साहब के, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के, फिर गवर्नर साहब के, काफ़ी लोगों के कपड़े जो हैं फिर मैंने उनसे बनवाए। आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा सच क्या है? बड़ी गहरी सांस ली है। बड़ी गहरी सांस ली। मैं क्या बताऊँ आपको मेरा ज़िंदगी में क्या सच है। यही है कि जो मैं अंदर से हूँ वो बाहर से हूँ मैं, और जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि तारिक हसन क्या है। मेहरबानी। सियासत में बहुत सारे लोग जेल में जाकर फिर बड़े सियासतदान बनते हैं, आपकी कोई हसरत नहीं कि आप भी जेल में क्यों नहीं गए? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जेल जाए बगैर अल्लाह ने सियासतदान इसी पे कहना क्या है। अमन भाई, आप बड़े बेटे हैं तारिक भाई के। तारिक भाई ने आपको मारा कब? आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी मारा तो नहीं, वो डांट ज़रूर पड़ जाती, वो भी अपनी गलती हो तो तब, या जैसे एजुकेशन पे फोकस करें इस तरह चीज़ों पे, कैरियर पे, तो इस वजह से डांट ने अपनी गलती की वजह से मारा कभी नहीं, ना अब्बू ने ना अम्मी ने, किसी ने नहीं। अभी भी नहीं मारती? नहीं, अभी भी नहीं। मतलब आप बड़े दोनों भाई दादले हैं माँ बाप के। बिल्कुल। आपने सियासत के बजाय अपने दादा का जो था होटलिंग सिस्टम, बिल्कुल उसी को अपनाते हुए अभी आप दोनों भाइयों ने रेस्टोरेंट भी खोला है। तो ये कैसे आया कि वालिद साहब की सियासत की तरफ नहीं रास्ता रखा? क्योंकि एक तो शौक़ भी था मेरा, तो इस वजह से मैंने रेस्टोरेंट की तरफ भी गया हूँ। छोटे भाई का शौक़ ज़्यादा सियासत की तरफ भी है, तो वो सियासत की तरफ भी आएंगे, और साथ में रेस्टोरेंट में भी साथ हैं हम लोग। क्या करना चाहते हैं सियासत? सियासत में यही आवाम की खिदमत, जो मसाइल हैं ओवरऑल कराची के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा जो है कराची ख़राब हो चुका है। हम लाहौर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस फील होता है। कराची आते हैं तो अफसोस होता है, बहुत अफसोस ज़्यादा। होता है। हमाद भाई, आप तारिक हसन के छोटे बेटे, लगते तो बड़े बेटे हैं, और दोनों भाई तो वैसे तारिक भाई के बेटे के बजाय भाई लग रहे हैं, इसमें क्या सबब है? इसमें बस कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो तारिक भाई की कौन सी चीज़ें आपको पसंद है, कौन सी चीज़ें नापसंद है? वालिद साहब की जो पर्सनैलिटी है हमारे, वो बहुत मुतासर करती है हमें, और जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, उनमें बैठते हैं, कोई फ़र्क नहीं रखते किसी के अंदर, चाहे वो गरीब है क्या अमीर है, सबसे उसी तरीके से मिलते हैं। और बुरी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी नापसंद कह सकते हैं कि हर बंदे पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हर बंदे पे जल्दी हर भरोसा बंदे पे, करते हैं। बिल्कुल। तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल। आप बाबा को फिर टोकते भी हैं इसमें? नहीं, टोक तो नहीं सकते, आखिर कभी कभी अगर होता है तो बोल देते हैं, लेकिन टोक तो नहीं सकते। घर में आखिर झगड़ा वालिद कोई नहीं साहब होता? हैं। घर में झगड़ा कोई नहीं होता? नहीं, झगड़ा कोई नहीं होता। आप सियासत में आ रहे हैं? इंशाल्लाह, उम्मीद है कि साथ साथ बिजनेस भी और सियासत भी। बिल्कुल। मुस्तकबिल में क्या प्लान है आपका? मुस्तकबिल में यही है कि फ़िलहाल तो कारोबार करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जिस दिन अबू ने इजाज़त दे दी उस दिन से सियासत में भी आ जाएंगे। बड़े भाई की शादी हो गई, जी, आपको बिल्कुल। कोई जल्दी शादी करने की हसरत है, या बस भाई को ही देखते रहेंगे? नहीं नहीं, भाई को ही देखते रहेंगे। भाई को देखते रहेंगे। अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। बाबा ने एक शादी की, आप दोनों भाई एक शादी करेंगे या दो दो करेंगे? एक ही करेंगे। एक ही एक ही करेंगे। करेंगे। बाबा के रक्षे कदम पे चलेंगे। बिल्कुल। मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया। खरी बात में मोहम्मद तारिक हसन, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके साथ बहुत सारी खरी बातें भी हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद का क्या मुस्तकबिल है? आने वाले वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद को तारिक हसन किस समेत पे सियासत हुकूमत में ले जाते हैं? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद को जिस तरह
باقی پارٹیاں آگے بڑھ رہی ہیں، کس کی نظر لگی؟ اپنی نظر لگی یا سیاست کی نظر لگی؟ کچھ عرصے سے مختلف جماعتوں کے ساتھ اتحاد بھی چلتا رہا، آنے والے وقت میں کس کے ساتھ اس کا اتحاد ہوگا؟ طارق حسن کے ساتھ پرسنل لائف سے لے کے بہت ساری دلیل کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں۔ آنے والے پروگرام میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔